حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 3 سال بعد جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ لوگوں کو کھلم کھلا دین اسلام کی تبلیغ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرا تو ان لوگوں پر ابو جہل اور قریش کے سرداروں نے کس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، اور دین اسلام کے لیے سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کون تھیں اور انہیں کس نے شہید کیا تھا، اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو تفصیل سے جانیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے اور انہیں توحید کا پیغام سنائیے۔ اقارب میں سب سے پہلے گھر کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، ایک ایک کو مخاطب کیا اور سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ کل اللہ کے ہاں میں تمہارے معاملے میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کام خاص لوگوں اور دوستوں کو دعوت اسلام دینے سے کہیں زیادہ مشکل تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گھبراتے ہوئے اپنے خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد کو مخاطب کیا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب سمیت 40-45 آدمی جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے گوشت، دودھ اور روٹی سے ان کی ضیافت کی۔ موجزانہ طور پر سب کھا پی کر سیر ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بطور خاص۔ اے اولاد عبد المطلب، بلا شبہ کوئی شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر بات لے کر نہیں آیا جو میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی قسم، جس طرح آپ سوتے ہیں اسی طرح ایک دن ضرور مریں گے، اور جس طرح آپ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن حساب و کتاب کے لیے زندہ کیے جائیں گے، اور وہاں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ بے شک جنت کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوزخ میں رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ سن کر ابو طالب نے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، مگر ضدی اور متکبر ابو لہب نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور اس پیغام کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ وحی نازل ہوئی، آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے وہ صاف صاف سنا دیں اور مشرکین کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے اور آواز لگائی، یا صباحا۔ عرب میں یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ سر پر آ جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قریش کا پورا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ سب نے بے ساختہ کہا، ہاں ہم یقین کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے بالکل سامنے ہے۔ یہ سن کر قریش سناٹے میں آ گئے، اور ان میں سے ابو لہب نے مشتغل ہو کر کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے بعد سب غضبناک نگاہوں کے ساتھ واپس ہو لیے۔ ابو لہب کی گستاخی کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی، اور قرآن مجید نے اس کا جواب نہایت فصیح و بلیغ انداز میں یوں دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس معجزانہ اسلوب پر مبنی جواب نے ابو لہب کو پورے مکہ میں رسوا کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیں۔ یہ دونوں صاحبزادیاں ان سے بیائی ہوئی تھی مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے لڑکوں نے باپ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد سے ابو لہب اور اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دینے پر تل گئے۔ ابو لہب کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، اس لیے آپ ہر وقت اس کی شرانگیزی کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بکھیر دیا کرتی تھی
ابو لہب اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دوسری جانب آپ کا دوسرا دشمن عقبہ ابن ابی معیط رہتا تھا۔ اس کا بھی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنے گھر کی غلاظت آپ کے دروازے پر پھینک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا، ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط۔ ابو لہب ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتا تھا کہ آپ تبلیغ کے لیے کہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں قریب جاتے یا دور، یہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی اب کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے تھے اور اس دعوت توحید کو روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے تھے۔ یہ لوگ ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی مذمت اور اپنے معبودوں کی عیب جوئی مزید برداشت نہیں کر سکتے، آپ ان کو روکیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی میں بلوا کر قریش کے مطالبے کا ذکر کیا اور کہا، میری اور اپنی جان کا خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا پر سخت دباؤ ہے اور وہ آپ کی مزید حمایت نہیں کر سکیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فریضے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جس پر اس دنیا کی نجات کا دار و مدار تھا اور جس سے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر جذباتی لگاؤ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر جلتا سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں رکنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس جد و جہد میں جان دے دوں۔ اتنا کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ نکلے اور آپ روتے ہوئے باہر چل دیے۔ ابو طالب نے یہ دیکھا تو وہ بھی تڑپ اٹھے اور آپ کو واپس بلایا اور بولے، بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو، جیسے چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ تبلیغ سے رکتے ہیں نہ ابو طالب ان کی سرپرستی چھوڑتے ہیں تو مزید طیش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو ہاشم میں ذاتی وجاہت اور پھر ابو طالب جیسے ہر دل عزیز اور قابل احترام بزرگ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا آسان نہ تھا، مگر عام مسلمان جن میں زیادہ تر غریب لوگ تھے اب ان کے تیش اور انتقام کا نشانہ بننے لگے۔ قریش کا ہر سردار اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو تختہ مشق بنانے لگا جو اسلام لے آئے تھے۔ جو لوگ غریب تھے اور بے یارو مددگار بھی، انہوں نے سب سے زیادہ دکھ سہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ انہیں صحرا کی تپتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کا انکار کرو اور لات اور عزا کی پرستش کرو ورنہ اسی حالت میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں بٹھا دیتا، وہ اس تکلیف میں بھی کہتے کہ احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال شرارتی لڑکوں کو حکم دیتا کہ پورے شہر میں گھسیٹتے پھریں۔ قحطانی النسل عمار بن یاسر، ان کی والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مکے میں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ قریش کے سردار ان تینوں کو پکڑ کر صحرا میں لاتے اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی حال میں دیکھتے تو فرماتے، یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرتے رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمر اور کمزور تھے، اس مسلسل تشدد کی تاب نہ لا کر ایک دن فوت ہو گئے۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملعون نے بدترین اذیت دیتے ہوئے برچھی کا وار کر کے شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائیں۔ اسی طرح حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن جرعان کے آزاد کردہ غلام اور نسلی لحاظ سے اجمی تھے، زد و کوب کا نشانہ بنتے رہے، انہیں اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ قریش کے مظالم اتنے بڑھے کہ شریف، مالدار اور معزز مسلمان بھی ان اذیتوں سے بچ نہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابو العاص نے کس کر بھان دیا کہ جب تک اسلام نہ چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا، مگر وہ دین حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے مالدار
होनहार और नाजो नेमत में पले हुए नौजवान थे। उन्हें घर वालों ने एक कोठरी में बंद कर दिया और एक तवील मुद्दत तक वो कैद ही में रहे। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोगों में से थे। इसी तरह हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शुरफा में शामिल थे। मगर जब दोनों इस्लाम लाए तो कुरैश के सरदार नौफल बिन खुवैलद ने दोनों को पकड़कर एक ही रस्सी से बांध दिया और बड़ी ईजा रसानी के बाद छोड़ा। तब से ये दोनों दो पक्के साथी कहलाने लगे। एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरेआम इस्लाम की दावत देना शुरू की तो मुशरिकीन आपे से बाहर होकर उन पर झपट पड़े और मार मार कर बेहोश कर दिया। उतबा बिन रबिया अपने मोटे तले वाले पुराने जूतों से उनके चेहरे पर ठोकरें मारता रहा। चेहरा इतना जख्मी हो गया कि पहचानना मुश्किल हो गई। इनके रिश्तेदार नीम मुर्दा हालत में उन्हें उठाकर ले गए। सबको यकीन था कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, मगर अल्लाह ने उनकी जिंदगी बाकी रखी थी। शाम के करीब उन्हें होश आया तो पहला जुमला मुंह से ये निकाला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैरियत से है ना। जब बताया गया कि बखैरियत है तो कहने लगे, मैं जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देख नहीं लेता कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। आखिरकार उनकी वालदा उम्मुल खैर और एक रिश्तेदार खातून रात का अंधेरा फैलने के बाद उन्हें सहारा देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज तरीन दोस्त की यह हालत देखकर अपने आंसू ना रोक सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोते रहे। उनकी वालिदा अभी तक इस्लाम नहीं लाई थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दरख्वास्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हिदायत के लिए दुआ की। दुआ का असर ये जाहिर हुआ कि उम्मुल खैर रजी अल्लाह ताला अन्हा उसी वक्त ईमान ले आई। ये उस दिन की दावत व तबलीग और जुल्म सितम पर सब्र करने का नकद सिला था। जुल्म सितम की इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अहले ईमान अपने दीन पर साबित कदम रहे तो कुरैश के सरदारों का गुस्सा मजीद बढ़ गया। अब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बानी तकलीफ के साथ जिस्मानी तौर पर अजियतें देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। उन्होंने शहर के बदमाश लड़कों के जिम्मे ये काम लगा दिया कि जहाँ कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें आपको तंग करें, आप पर आवाज़ें कसें, आपको शायर, जादूगर और मजनून कहें और तकलीफ पहुँचाएं। चुनाचे ये सिलसिला पूरे जोर और शोर से शुरू हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हरकतों से बहुत परेशान होते। दर्द दिल हद से बढ़ जाता तो तसल्ली के लिए वही नाजिल हो जाती। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो दिन भर ऐसी ही अजियतों का सामना करना पड़ा। औरतों और मक्के के गुलामों ने भी आपकी खुल्लम खुल्ला तौहीन की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत रंजीदा होकर घर तशरीफ लाए और चादर ओढ़कर लेट गए। तब वही नाजिल हुई और या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाया गया। अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के तानो तशनी के जवाब में खामोश ही रहते, मगर कभी कभी सब्र का पैमाना झुलक जाता तो आप उन्हें बता देते कि वो अपने लिए खुद ही हलाकत का सामान तैयार कर रहे हैं। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबे का तवाफ कर रहे थे। उस वक्त मक्के के रुअसा काबे के साए में बैठे थे। आप तवाफ करते करते जब भी उनके पास से गुजरते वो आपका मजाक उड़ाते। आखिर तीसरे चक्कर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रुक गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, अल्लाह की कसम तुम बाज ना आओगे जब तक कि तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो। सुन लो, मैं तुम्हारे लिए हलाकत की खबर लेकर आया हूँ। ये सुनकर सब के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें सांप सूंघ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाया करते थे, अल्लाह अपने दीन को यकीनन गालिब करेगा। मगर अगले दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करने आए तो उन लोगों ने आपको घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। उक़बा बिन अबी मुईद बदबख्त ने आपकी चादर आपके गले में डालकर इस तरह बल दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा और आप घुटनों के बल बैठ गए। खुशकिस्मती से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौके पर पहुंच गए। उन्होंने उक़बा बिन अबी मुईद को धक्का दिया और हटाकर फरमाया, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इतनी सी बात पर कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? ये सुनकर मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर लपक पड़े। इतना मारा कि उनका सर फट गया।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و روحانی جدوجہد میں انتہائی انہماک کے باوجود اپنی زندگی کے اہم فرائض سے بے پرواہ نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی خالہ زاد ابو العاص بن ربیعہ سے بیاہ دیا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے۔ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت جبکہ ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی افراد تھے، اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہ تھا۔ مشرکین سے نکاح کے بارے میں اب تک کوئی شرعی حکم نہیں آیا تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جنہیں ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سب سے حیادار نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا، جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں اللہ کی طرف دعوت دینے کے عظیم ذمہ داری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معاون تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ سب سے بڑی تھیں، اس لیے خاص طور پر اپنے والد کا خاص خیال رکھتی تھیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں گلی کوچوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے اور کافروں کی ایذائیں سہتے بے حال ہو جاتے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے آن پہنچتی اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرتی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور اہل و عیال سمیت شریک تھے، اور یہی ایک سچے دائی اور کامل رہنما کی شان ہے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم، جو آپ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہ رہی۔ اولاد کی جدائی کا غم ہی کچھ کم جگر سوز نہ تھا، مگر مشرکین نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید دل آزاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اب وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی اولاد نرینہ ختم ہو چکی ہے، آئندہ ان کی نسل نہ ہوگی، نہ کوئی نام لیوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کو جلدی اپنے پاس بلا لینے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا طے ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ کے لڑکے جوان ہو کر نبی نہ بنتے تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید گزشتہ انبیاء اکرام زیادہ قابل اور اپنی اولاد کے زیادہ اچھے مربی تھے کہ ان کی اولاد بھی پیغمبر ہوئی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قابل ہوتے تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں کی نعمت عطا ضرور کی تاکہ آپ اس انعام سے محروم نہ رہیں، مگر ان کو جلد واپس بلا لیا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو سکے۔